السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، سوال ہے آپ کا ڈی جی خان سے۔ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا؟ اور اسی طرح کسی زخم سے خون نکلے، پانی نکلے، یا زخم میں سے پیپ وغیرہ نکلے، یا کوئی بھی لیکوڈ چیز یا کیڑا زخم سے نکلنے پر کیا نمازی اور باوضو شخص کا وضو ٹوٹے گا یا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ جی، وضو ٹوٹنے کا تعلق نمبر 1 سبیلین سے ہے، یا وضو ٹوٹنے کا تعلق بندے کی عینین سے ہے۔ تو وضو ٹوٹنے کا تعلق سبیلین سے ہے اور وضو ٹوٹنے کا تعلق عینین سے ہے۔ پخانے اور پیشاب کی جگہ یہاں سے وضو کے ٹوٹنے کا معاملہ بنتا ہے۔ عینین بندے کی 2 آنکھوں کے ساتھ وضو ٹوٹنے کا تعلق ہے۔ جب پخانے کی جگہ سے کچھ بھی چیز نکلے، چاہے پخانہ ہو، پیشاب ہو، حیض کا خون ہو، یا نفاس کا خون ہو، یا استحاضے کا خون ہو، رگ کا خون، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید کوئی بھی چیز سبیلین سے، پخانہ اور پیشاب کی جگہ سے نکلے تو بندی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر بندے کی شرمگاہ سے منی نکلتی ہے، یا مزی نکلتی ہے، یا ودی نکلتی ہے، تو اس میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، منی نکلنے پر بندے کا غسل بھی ختم ہو جائے گا، منی کے نکلنے پر غسل بھی کرنا ہوگا، اور مزی اور ودی کے نکلنے پر فقط استنجا ہے اور وضو کرنا ہے، کپڑا صاف کر لینا ہے۔ اور اسی طرح بندے کی 2 آنکھیں، بندہ ہے یا بندی ہے، میل ہے، فیمیل ہے، شی میل ہے وغیرہ، تو بندے یا بندی کے وضو ٹوٹنے کا تعلق ہماری 2 آنکھوں کے ساتھ ہے۔ مطلب ہم سو گئے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں بریکٹ میں اتنا یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو سونے کی حالت میں بھی نہیں ٹوٹتا تھا، یعنی آپ سو جاتے، سو جانے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہاں، ہمارا ضرور ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر بندہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، یا سہارا لے کر بیٹھا ہے، یا زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اونگ آ گئی، تو اونگنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب بندی نے سہارا لے رکھا ہے، دیوار کا ہو، تکیے کا ہو، یا زمین پر لیٹا ہے، تو نیند کر لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اونگنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی جسم کے کسی حصے سے خون نکلے، سبیلین کے علاوہ، پخانہ پیشاب کے علاوہ، یا زخم میں سے کیڑا نکلے، یا زخم میں سے پانی نکلے، یا زخم میں سے خون نکلے، یا زخم میں سے پیپ نکلے وغیرہ وغیرہ، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو بندے کا برقرار رہے گا۔ اسی طرح آدمی کو قے آ گئی، الٹی آ گئی، تو قے اور الٹی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بندے کے ناک میں سے خون نکلنے لگ گیا، نکسیر آ گئی، تو ناک سے خون کا نکلنا، نکسیر کا نکلنا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے سبیلین اور عینین کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ابو داؤد کتاب الطہارہ کے اندر اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر احادیث موجود ہیں کہ جب سبیلین سے کچھ نکلے بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب بندے کی عینین کا مسئلہ ہو، سو گیا یا اونگ لیا ٹیک لگا کر، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہم وہ احادیث دیکھیں گے کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ سبیلین کے علاوہ اگر خون نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس حوالے سے یہ میری گود میں بھی اور میرے لیپ ٹاپ پر بھی سامنے موجود ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایک واقعہ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث موجود ہے۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر باب الوضوء من الدم، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ، خون نکلنے سے وضو کا مسئلہ ابو داؤد کے اندر، اور حدیث نمبر ہے
198 198 نمبر کی روایت ہے۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح حسن درجے کی ہے۔ اور اسی روایت کے حوالے سے حضرت مولانا محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ ابو داود میں فرماتے ہیں کہ روایت حسن درجے کی ہے۔ یہی روایت مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور اس روایت کو امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا، اور امام حاکم نے بھی، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی، اور اسی روایت کو تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوتی ذات الرقاء فاصاب رجل امرأۃ رجل من المشرکین، کہ ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، آپ کی معیت میں نکلے غزوہ ذات الرقاء کے اندر، تو کسی مسلمان نے، کسی مجاہد نے کسی مشرک کی بیوی کو ٹھوک دیا، قتل کر دیا۔ تو اس قتل ہونے والی مشرکہ عورت کے خاوند نے قسم اٹھا لی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خون بہاؤں گا، میری بیوی کو قتل کیا گیا تو بدلے میں پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا خون بہاؤں گا، یعنی کہ قتل کروں گا۔ اور یہ شخص نبی علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر چلنے لگا، قافلے کے پیچھے پیچھے دور دور سے چلنے لگا۔ نبی علیہ السلام ایک مقام پر جا کر، ایک جگہ پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رجل یکلؤنا، کون پہرے داری کا فریضہ سر انجام دے گا؟ آپ نے جب پڑاؤ کیا تو فرمایا کون پہرا دے گا؟ تو اس کام کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری کھڑا ہو گیا، ایک مہاجر صحابی مکی اور ایک مدنی صحابی کھڑا ہو گیا کہ ہم یہ خدمت سر انجام دیں گے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھاٹی کے دہانے پر منہ پر کھڑے رہو، اور یہ دونوں پہرا دینے کے لیے نکلے۔ اب وہاں جا کر ان لوگوں نے باری باری پہرا دینا آپس میں طے کر لیا۔ ایک صحابی وہ کھڑا ہو گیا پہرا دینے کے لیے، اور دوسرا صحابی جو ہے وہ لیٹ گیا۔ اب جو کھڑے ہو کر پہرا دے رہا تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ اکبر کیا اور نماز شروع کر دی، اور دیگر روایات سے کہ اس نے نماز میں سورہ کاف کا تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ ادھر وہ مشرک جو نبی علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر قافلے کے پیچھے آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے پہرے دار کھڑا ہے، اس نے تیر کمان میں لگایا اور تیر مار دیا، اور اس صحابی نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال کر پھینکا۔ اس مارنے والے نے دوسرا تیر مارا، پھر مارنے والے نے تیسرا تیر مارا، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والے نے رکوع اور سجدہ کیا، اور ادھر جو دوسرا پہرے دار اس کا ساتھی سویا ہوا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کو جاگ آ گئی، اور اس نے جب دیکھا کہ میرا ساتھی اور میرا دوست تو تیروں پر تیر لگنے سے خون سے لہو لہان ہو چکا ہے، تو کہنے لگا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے نہیں جگایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، دیگر روایات سے وہ سورہ کہف تھی، ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا من نہ چاہا، میرے دل نے نہ چاہا کہ میں اسے ادھوری چھوڑ دوں، اس لیے تیر کھاتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جب وضو نہیں ٹوٹتا تو بندے کی نماز بھی نہیں جاتی، جب وضو نہیں ٹوٹتا تو نماز بھی نہیں جاتی۔ اور یہ کون تھے؟ یہ نہ شافی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ حنفی تھے، نہ جعفری تھا، یہ صحابی تھا۔ بریکٹ میں یاد رکھ لیں یا بریکٹ میں تھوڑا اضافہ مجھ سے سن لیں، اہل حدیث تھا، خون نکلتا رہا مگر یہ نماز پڑھتا رہا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ حسن درجے کی روایت، خون نکلنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا،
کیونکہ نہ یہ سبیلین کا معاملہ تھا نہ یہ عینین کا معاملہ تھا، جو آپ نے پیچھے وضاحت سے سن لیا، اور یہ حدیث دلیل ہے اور بنیاد ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ صحابی کا یہ مذہب رہا ہوگا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بھائی نبی علیہ السلام اس قافلے میں موجود ہیں، اب اگر سوئی بھی چبھے نا تو پتہ چل جاتا ہے، یہاں 1 2 3 تیر لگے تو تیر لگنے سے کتنا بڑا زخم لگا ہوگا، تیر لگنے سے کتنا خون نکلا ہوگا۔ ضروری بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی، اور کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا تجھے سورہ کاف کی تلاوت مکمل کرنے کا تو شوق تھا اور خون نکلنے سے تو تیرا وضو ٹوٹ گیا تو نے تو اسی وقت سلام پھیر دینا تھا۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمایا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اور بنیاد ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد، اور ان کا موقف یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا اس کے لیے جن احادیث سے استدلال کیا گیا ہے وہ ہے استحاضہ رگ کے خون کے حوالے سے، حالانکہ وہ اس خون کا تعلق وہ سبیلین سے ہے۔ استحاضے کا خون ہو، حیض کا خون ہو یا نفاس کا خون ہو، اس کا تعلق سبیلین سے ہے۔ یہ نقطہ سمجھ لے ہر مسلمان، اہل حدیث مسلمان بھی، دیوبندی مسلمان بھی، بریلوی مسلمان بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے تو یہ ہر مسلمان یہ نقطہ سمجھ لے، اور ہر بی بی بہن ماں بیٹی بھی یہ نقطہ سمجھ لے کہ جن ائمہ کا یہ موقف ہے اور انہوں نے استحاضہ کی روایات سے استدلال کیا تو اس خون کا تعلق آپ کے سبیلین سے ہے، آپ کی شرمگاہ سے ہے۔ استحاضہ کا خون ناک سے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ استحاضہ کا خون رگ سے اپنا آپ کے باڈی جسم پھوڑے سے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ استحاضہ کے خون کا اخراج نکلنا ہوتا ہے بندی کی شرمگاہ سے، اور یہی حیض ہے، اور اسی طرح یہی معاملہ نفاس کے خون کا ہے۔ تو سبیلین سے جو بھی نکلے گا، آگے کے سبیل سے اگر حیض آیا، استحاضہ آیا، نفاس کا خون آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ حیض میں غسل بھی ختم، نفاس میں غسل بھی ختم، اور استحاضہ کے خون میں استنجا اور وضو کر لینا ہے۔ تو وہاں سے استدلال اس لیے درست نہیں ہے کہ استحاضہ یا حیض کا خون سبیلین سے تعلق رکھتا ہے، آگے کے راستے سے، اور اس پر قیاس یا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ ایسی روایات ان سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ نکسیر سے یا اس طرح کی دیگر چیزوں سے، تو نکسیر سے یا کیسے وضو وغیرہ کا ٹوٹنا، یہ روایات سندن سب کی سب ضعیف ہیں، اور جب ضعیف ہیں تو ناقابل حجت ہیں، کیونکہ ان کے مقابلے میں صحیح اور حسن درجے کی روایات موجود ہیں۔ اور اس غزوے کا وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اس موقع پر مجاہدین لشکر طیبہ، مدینہ طیبہ ہے تو لشکر ہوا، لشکر طیبہ ہوا، تو اس موقع پر مجاہدین نے اپنے پاؤں زخمی ہونے کے باعث پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ اب یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ زخموں سے خون بھی نکلتا ہے، اور یہ جہاد کی راہ کے زخم ہیں، یہاں سے تو بالکل اولا خون نکلتا ہے، زخم بولا ہی اسی جاتا ہے کہ جس سے خون نکلتا ہو وغیرہ۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہی روایت آپ کا بھلا ہو، یہی روایت زکریا صاحب فضائل اعمال میں بھی لائے، نماز کا خشوع خضوع بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے مگر پھر بھی وہ نماز پڑھتا رہا۔ لیکن حدیث لکھنے کے بعد نیچے کیا لکھا؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بھئی ہمارا امام پہلے ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے؟ فیصلہ ہم خود کر لیں۔ ہاں جی، فیصلہ ہم خود کر لیں کہ ہمارا امام پہلے ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے۔
ہم نبی علیہ السلام کی حدیث لیں گے یا امام کا قول اور استدلال لیں گے؟ فیصلہ آپ سب کر لو، اہل حدیث مسلمان تم بھی، دیوبندی مسلمان تم بھی، بریلوی مسلمان تم بھی۔ اور یہاں لطیفہ بھی سن لیں، ایک لطیفہ، اہل حدیث کے نزدیک تو سبیلین کے علاوہ خون نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اہل حدیث کے نزدیک وضو کے ٹوٹنے کا تعلق آپ کے سبیلین، آپ کے عینین سے ہے، بہانہ پیشاب کی جگہ آپ کی دو آنکھیں۔ دیوبندیوں یا مقلدین کے ہاں کیا ہے؟ اس حوالے سے دارالافتاء جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی اپنے ایک فتوے میں لکھتے ہیں کہ خون اتنی مقدار میں نکلے کہ نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون اتنی مقدار میں نکلے کہ نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی سے ملتی جلتی بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور میں کی اور کہا کہ اس طرح جسم کے کسی حصے سے خون نکلا اور اسے صاف کر دیا گیا تو صاف کیے گئے خون کی مقدار اتنی تھی کہ چھوڑ دینے کی صورت میں وہ اپنی جگہ سے بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر صاف کیے گئے خون کی مقدار اتنی کم تھی کہ صاف نہ کیا جاتا، پوچھا نہ جاتا، تو پھر کیا ہوتا کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ نیچے لکھتے ہیں پھوڑا پھنسی وغیرہ سے جو معمولی خون کا دھبا اوپر آ جاتا ہے اور بہتا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہہ جائے یا صاف کر لیا جائے اور بہنے کی مقدار کے برابر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب بتائیے کیا کریں؟ تو یہ اتنا جلیبی بنانے کی بجائے یہ شرط کس حدیث میں ہے کہ کلدار روپے برابر ہو یا اس سے زیادہ یا کم، بہہ پڑے تو ٹوٹ جائے گا، نہ بہے تو نہیں ٹوٹے گا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ میں کہتا ہوں اس آئیں بائیں شائیں چونکہ چنانچہ یعنی البتہ میں پڑھنے کی بجائے ابو داود کی روایت ہمارے لیے سیدھی سیدھی دلیل ہے۔ صحابی کو 1 لگا، 2 لگا، 3 لگا۔ ہم کئی دفعہ بلڈ دینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ایک ہلکی سی سوئی چبو دیتا ہے، خون نکلتا ہے، اور جب تیر لگے تو کتنا خون نکلا ہوگا؟ ہاں، جب ہلکی سی سوئی چبھونے پر خون دے رہے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کروانے کا مسئلہ ہے، ہلکی سی سوئی لگانے پر خون نکلتا ہے، 1 2 3 تیر لگنے پر کتنا بڑا زخم ہوا ہوگا اور کتنا زیادہ خون بہا ہوگا۔ صحابی کا وضو ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا۔ آج 2020 میں کسی مسلمان کا، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، وضو ٹوٹے گا؟ جواب ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا وضو نہیں ٹوٹا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ہمارا وضو کیوں ٹوٹنے لگا؟ تو یاد رکھ لینا، وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا تعلق آپ کے سبیلین، آپ کے عینین سے ہے۔ اللہ رب الرحمان سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے۔ جب آپ کی حدیث، آپ کا فرمان آ جائے نا، پھر آئیں بائیں شائیں چونکہ چنانچہ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہہ دینا ہے اذا جاء الحدیث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ محمد اقبال کہتا ہے بندہ سر پہ کیا رکھتا ہے؟ ایک عام مسلمان ہے تو ٹوپی اور پگڑی ہے، ہاں جی، اگر بادشاہ سلامت ہے تو سر پر تاج ہے۔ ایک عام مسلمان اپنی آنکھوں میں کیا ڈالتا ہے؟ سرما۔ جس کی نظر کمزور ہو آنکھوں پہ کیا لگاتا ہے؟ چشمہ، اینک۔ تو میں محمد اقبال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا مطلب یہ لیتا ہوں اذا جاء الحدیث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، حدیث رسول میرے سر کی پگڑی، حدیث رسول میرے سر کا تاج۔ ہاں سبحان اللہ، میں صدقے تیواری جاؤں ابو حنیفہ پر۔ حدیث رسول میرے سر کا تاج، حدیث رسول میرے سر کی پگڑی، حدیث رسول میری آنکھوں کا سرما، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کا چشمہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔